السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن لے اعداء میں بگڑنے کا نہیں، سن لے اعداء میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہیں بنانے والے، وہ سلامت ہیں بنانے والے۔ برادران اسلام، آپ حضرات سے ایک بہت ہی اہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ طبیعت صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ایسا معاملہ سنا تو بہت تکلیف ہوئی، اور میں نے کہا کہ آپ حضرات کے سامنے اس بات کو پیش کر دیا جائے، کیونکہ رہ رہ کر یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کبھی نہ کبھی۔ برادران اسلام، آپ حضرات میری اس بات کو مکمل طور سے اور توجہ کے ساتھ سماعت کرے، سنیں، کیونکہ اس معاملے کا خلاصہ اور اس معاملے کو مکمل ہونا ضروری ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً کبھی نہ کبھی باہر آتا رہتا ہے، لہٰذا آپ حضرات اس معاملے کو سنیں بھی اور آگے اس بات کو شیئر بھی کریں۔ میرے پیارے دوستوں، آپ حضرات اس سے قبل میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ معاملہ کیا ہے کہ جانشین حضور تاج الشریعہ، شہزادے تاج الشریعہ، قبلہ حضور قائد اہل سنت، قائد ملت، حضرت العلامہ مفکر اسلام، ناشر مسلک اعلی حضرت، محافظ مسلک اعلی حضرت، حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان قادری رضوی نوری دامہ ظلہ علینا قاضی القضات فی الہند کے اوپر وقتاً فوقتاً یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کے تعلقات کوئی شخص شکیل قریشی نام سے ہے، اس سے آپ کے تعلقات ہیں، اور وہ آپ کا تجارت میں آپ کا دوست ہے، بزنس پارٹنر ہے۔ یہ آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، رہ رہ کر یہ باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں۔ جب سے ایک معاملہ آپ حضرات کے سامنے آیا، ہم سبھی کے سامنے آیا کہ ایک بے دینوں کی جماعت، مرتدوں کی جماعت ایک ادارے میں آئی، تب سے یہ بات اب زیادہ طول پکڑ رہی ہے، اور سوشل میڈیا و دیگر سائٹوں پر لگاتار یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ شہزادے گرامی وقار حضور قبلہ قائد اہل سنت کے تعلقات شکیل قریشی نام کے کسی شخص سے ہے، جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کسی اور معاملے میں تو بولتے ہو، لیکن ان کے تعلق سے کیوں نہیں بولتے؟ تو جتنے بھی مدعی حضرات ہیں، دعویٰ کرنے والے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات صرف ہوائی فائرنگ نہ کریں، آسمانوں میں تیر نہ چلائیں۔ اگر آپ حضرات کے پاس کوئی شرعی دلیل اور ثبوت ہو تو آپ برائے مہربانی عوام کے سامنے یا خود قبلہ قائد اہل سنت کے حضور اس شرعی ثبوت کو پیش فرمائیں، کیونکہ صرف کہنے سے دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور بنا دلیل کے کوئی دعویٰ سچا نہیں ہوتا بلکہ اسے جھوٹا مانا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگائے تو اسے کورٹ میں جانا پڑتا ہے، پھر کورٹ میں
جس نے دعویٰ کیا ہے وہ اپنے دعوے کی دلیل پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد جج جو ہے اس دلیل کو سننے کے بعد پھر اسے لگتا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے تو اس پر وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ دنیا کی عدالتوں کا بھی یہی نظام ہے۔ لہٰذا جن حضرات کے پاس یا جن لوگوں یا جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں ان کے پاس اگر کوئی شرعی دلیل اور ثبوت ہو تو برائے کرم وہ پیش کریں، کیونکہ کسی ذات کی عزت و عظمت کو مجروح نہ کریں۔ صرف اگر یہ حسد، جلن، بغض اور کینہ کی بنیاد پر ہے تو اپنے لیے رب کے حضور دعائے خیر مانگیں، اس لیے کہ کسی ایسی شخصیت کو، کسی ایسے خدا کے نیک بندے کو اور کسی ایسی ذات کو مجروح کرنا یا ان کی عزت و عظمت کو سر عام نیلام کرنے کی، سر عام ان کی عزت و عظمت کو مجروح اور لوگوں کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس سے اس نفوس قدسیہ کی عزت و عظمت پر تو کوئی حرف نہیں آئے گا، بلکہ کہنے والا خود ہی ذلیل و خوار ہوگا اور دنیا میں بھی اور آخرت میں رسوا ہوگا۔ اس لیے برائے مہربانی آپ حضرات سوشل میڈیا پر اس طرح کی گفتگو نہ کریں، بلکہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل اور ثبوت ہے تو اسے پیش کریں۔ اس سے قبل بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے چینل پر ایک نام نہاد مصباحی خبیث اور مردود کی آڈیو ڈالی تھی، جو اس نے مجھ سے مسلک اعلی حضرت کی بغاوت، مسلک اعلی حضرت کا باغی تھا، اور حضور تاج الشریعہ و حضور قبلہ قائد اہل سنت پر بھی اس نے یہی الزام لگایا جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں نے 3-4 دن قبل یہ معاملہ ہے پر میں کچھ نہیں بولا کہ چلو اکا دکا ایسے کیڑے اور مکوڑے کبھی کبھی نکل آتے ہیں جو حسد اور جلن کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ بک دیتے ہیں، مگر آج جب میں نے کچھ اور آڈیو سنے تو مجھے یہ بہت تکلیف ہوئی، اور اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان دے رہا ہوں اور جاری کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ معاملہ اب بہت طول پکڑنے والا ہے اور پھر یہ ایک نئے فتنے کو جنم دے گا۔ اہل سنت والجماعت میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہوگا جس سے سنیت میں انتشار اور اختلاف برپا ہوگا۔ لہٰذا ایسے جو نام نہاد مردود قسم کے لوگ ہیں، خبیث، جن کا خباثت والا ذہن ہے، جن کی طبیعت میں آزادانہ رویہ ہے، وہ لوگ اس طرح کے کبھی نہ کبھی وقتاً فوقتاً بکواس اور بے تکا بیان دیتے رہتے ہیں۔ لہٰذا میں ایک بار پھر آخری میں ان تمام لوگوں سے جو یہ قبلہ حضور قائد ملت پر اس طرح کے الزام اور بہتان لگاتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ادھر ادھر کی بات نہ کرتے ہوئے سیدھا موضوع پر آئے، پوائنٹ پر آئے، اور آپ کے پاس جو بھی حضور قبلہ قائد اہل سنت کے تعلقات سے شکیل قریشی کے معاملے میں آپ کے پاس اگر کوئی دلیل اور ثبوت ہے تو اسے پیش کرے، اسے لائیں۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ان کے تعلقات ان سے ہیں، ان کے تعلقات ان سے ہیں، یہ اس سے ملے، یہ اس سے ملے، یہ کہنا صرف شریعت اور اسلام میں کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت ہے، اور آپ حضرات دلیل پیش کریں، صرف بات نہ کریں۔ اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو خدا کے واسطے، خدا را اللہ و رسول کے لیے، بزرگان دین کے واسطے سے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی حرکتیں نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کسی ایسی شخصیت کو بدنام کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں جن کے چاہنے والے،
جن کے ماننے والے ہم جیسے کروڑوں عقیدت مند لوگ ہیں الحمدللہ کہ جن کا واسطہ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے ہے اور ہم اسے اپنا مرکز عقیدت مانتے ہیں، اور وہاں کے جتنے بھی خانوادے کے حضرات ہیں وہ ہمارے لیے لائق تعظیم اور ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میں آپ حضرات سے میں کوئی آپ سے جلن اور حسد میں نہیں کہہ رہا ہوں، بس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا مرکز عقیدت ہے، اور وہاں کے لوگ جب تک ایمان اور عقیدے پر قائم و دائم ہیں، مسلک و مذہب کے سچے اور پکے ترجمان ہیں، تب تک وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور ہم ان کی عقیدت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ جتنے بھی حضرات ہیں اس طرح کے لوگ جو الزام لگا رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر یا دیگر سائٹوں پر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ دلیل پیش کریں، ثبوت لائیں، ثبوت دیں۔ وہ جس نے مجھ سے بات کیا وہ مصباحی، نام نہاد مصباحی، میں سبھی کو نہیں کہتا ہوں بلکہ اسی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں ایسے بھی ہمارے علماء اور مشائخ ہوئے ہیں جنہوں نے سبحان اللہ مسلک و مذہب کا وہ کام کیا کہ آج دنیا اسے یاد کرتی ہے، اور ان کے نام پر ہم لاکھوں سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ مذہب و مسلک کا کام کیا کہ دنیا آج ان کے کام سے استفادہ کر رہی ہے، استفادہ اٹھا رہی ہے۔ لہٰذا یہ نام نہاد مصباحی خبیث اور مردود نے بھی مجھ سے یہی بکواس کی تھی۔ میں نے تب بھی اس سے کہا تھا کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے، اگر تیرے دعوے میں سچائی ہے تو دلیل لے کر آؤ، ثبوت لاؤ، خالی ہوائی فائرنگ نہ کرو، اس ہوائی فائرنگ سے کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں آخر میں جتنے میرے مسلمان بھائی اور سنی میرے دوست ہیں، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو بھی اس طرح کی بات کرے آپ اس سے برائے مہربانی صرف دلیل اور ثبوت مانگیں، تاکہ اس کے پاس اگر ہے تو وہ پیش کرے، اور اگر نہیں ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا اور وہ توبہ استغفار کرے، وہ توبہ اور رجوع کرے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں آپ حضرات میرے جتنے بھی مذہب و ملت کے دوست ہیں، اور خاص کر مسلک اعلی حضرت کے میرے جتنے بھی ساتھی اور دوست ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے، آپ حضرات دعائے خیر کریں اور مذہب و ملت مسلک و مشرب کے لیے کام کرتے رہیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب مہذب، مذہب اسلام، مشرب حضور سرکار غریب نواز اور مسلک اعلی حضرت پر مولا مضبوطی سے قائم و دائم رکھے۔ خدا ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھے، اور ہماری جب موت ہو تو مولا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔